السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ محترم ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ تمام کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کی تعلیمات سچی ہیں اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بہت بڑی حکیمانہ تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکام نازل ہوئے، ہر حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی پوشیدہ رکھا ہے۔ ویسے تو انسان روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں، بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، قدم قدم پر بہت سے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت انسان سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کام کے اندر ہمیں اسلامی تعلیمات کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کن باتوں سے ہمیں روکتے ہیں، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انسان دین کو ترجیح دے۔ ویسے تو انسان زندگی گزار دیتا ہے، اگر انسان اپنی زندگی کے شعبوں کے اندر دینداری کو ترجیح دیے بغیر دین کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ زندگی ناکام ہو کر رہے گی، اس کام کے اندر وہ انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ اگر اسی کا کام کے اندر انسان دین کو سامنے رکھتا ہے، شریعت کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اس کام کے اندر کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہذا شریعت نے ہمیں جو بھی تعلیمات عطا کی ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں، اس حال میں ہم دین کو سامنے رکھنا ہے اور کون سے حالات کے اندر ہمیں حرام کردہ چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور شریعت کے اوپر انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے کئی مسائل پیش آتے ہیں۔ کبھی اس کے سامنے شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے، کبھی اس کے سامنے دوستی و دشمنی کا مسئلہ آتا ہے، اور کبھی اس کے سامنے عبادتوں کا مسئلہ آتا ہے،
کبھی اس کے سامنے اخلاقیات کا مسئلہ پیش آتا ہے. تو جو بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر دین کو ترجیح دینا ہے. دین کو ترجیح دینے والا ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. چاہے عبادات کے اندر لے لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے محلے میں، اپنے قریے میں جا کر لوگوں کو امامت کراتے تھے. لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ نساء تلاوت فرما رہے تھے. ایک راستہ گزرنے والا مسافر اپنے 2 اونٹنیوں کو لا کر مسجد کے باہر ستونوں کے پاس چھوڑ دیا اور نماز کے اندر کھڑا ہو گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی قرات بہت طویل ہوتی، لمبی ہوتی جا رہی تھی. تو وہ شخص دیکھ کر نماز چھوڑ کر بازو ہٹ کر تنہا نماز ادا کیا. نماز ادا کر لے کر چلا گیا راستہ پار کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت پیش کی. ادھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سلام پھیرنے کے بعد پوچھے کون ہے وہ شخص، وہ مسافر؟ صحابہ نے بتایا کہ فلانا کوئی شخص راہ گزرنے والا مسافر گزرا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ منافق ہے. لیکن وہ مسافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہو کر شکایت پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلانے محلے کے اندر امامت کرا رہے ہیں ایک صحابی، لیکن امامت بہت لمبی لمبی قراتیں، طویل سورتیں تلاوت فرماتے ہیں. تو یہ لمبی لمبی رکعتوں میں کھڑنا ہمارے لیے بہت دشوارتا تھا. اس وجہ سے میں نے تنہا نماز پڑھ کر آ گیا. تو یہ سننا ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت فرمائے. نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتريد ان تكون يا معاذ فتانا، اے معاذ کیا تم قوم کے اندر فتنہ ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ اتنی بڑی بات کہی جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ لمبی لمبی رکعتیں پڑھا رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر نصیحت فرمائے. کہنے لگے جب تم میں کا کوئی لوگوں کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھے، کیونکہ ان کے درمیان، مقتدیوں کے درمیان چھوٹے رہیں گے، بڑی عمر کے لوگ رہیں گے، ضعیف لوگ رہیں گے اور حاجت مند لوگ رہیں گے. ان سب کا خیال کرنا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے کہ کہیں تمہاری امامت کی وجہ سے لوگ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر نماز ادا نہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیم ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپائے رکھے ہیں کہ اس کے اندر دین کی کامیابی ہے، دین کو ترجیح دینا ہے. جبکہ نماز کو تو لمبی طویل کرنا بہت اچھی بات تھی، لیکن حالات کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر لیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی. تو عبادات کے ہر مسئلے کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ کون سے وقت کیا کرنا ہے اور کس وقت یہ کام کرنے سے دین کو فائدہ ہوتا ہے. ہر معاملے کے اندر دین کو ترجیح دیتے رہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت
بیان فرمائے اور فجر کی نماز کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کی تائید فرمائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے تو پیچھے سے کسی کوئی بچے کے رونے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر گونجتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو مختصر کرتے اور رکوع کے اندر چلے جاتے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی ترجیحات دین ہے کہ اس عورت پر کیا گزرتی رہے گی۔ بچوں کا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں خیال کرتے تھے؟ کہ دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کو آسان پیش کرنا ہے، دین بہت آسان ہے، لوگ دین کو اپنا لیں اور دین کو اپنا لے کر اپنی زندگی کامیاب بنا لیں۔ شریعت کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے یہ کام کرنے سے دین کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے اور دین کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو نقصان سے بچانا ہے، دین کو فائدہ ہونے کا کام آگے بڑھانا۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دینداری کو ترجیح دینا ہے، دین کو ترجیح دے کر اس معاملے کے اندر قدم رکھنا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، شادی کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سے لوگ سب سے پہلے مالداری کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگوں عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر۔ دوسری چیز ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، گھرانے کو دیکھ کر، کہ کیا وہ عزت کا گھرانہ ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اور چوتھی چیز اس کی مالداری کو دیکھ کر۔ چار چیزیں بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، فاظفر بذات الدین، لوگوں دینداری کو ترجیح دو۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین ہے تو یہ ساری تینوں چیزیں آ جا سکتی ہیں، لیکن دین نہیں ہے تو اس کے باوجود ساری تین چیزیں، دوسری تین چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ نکاح شادی نہیں ہے بلکہ بربادی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر دینداری کو ترجیح دینے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دین کو ترجیح دیا جائے، کیونکہ عورت صرف بیوی نہیں بنتی بلکہ بچوں کی ماں بھی بنتی ہے۔ اگر ماں کے اندر دینداری ہے تو اولاد کے اندر بھی دینداری آ سکتی ہے، اگر ماں کے اندر دینداری نہیں ہے تو اولاد کے اندر دینداری کیسے آ سکتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو دینداری کو ترجیح دے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ دین کو آخری درجے پر رکھا جاتا ہے، بقیہ تین چیزوں کو سامنے مقدم رکھ کر انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے ہر مسئلے کے اندر دینداری کو ترجیح دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے، اے جلیبیب تم نکاح کرو۔ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر، میں کالا کلوٹا انسان ہوں اور معاشرے کے اندر میری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، نہ میری کچھ عزت ہے اور میرا کچھ وقار ہے، نہ میں کوئی شہرت یافتہ ہوں، کچھ بھی میری حیثیت نہیں ہے، مجھے کون لڑکی کو دینے والا ہے نکاح کرنے کے لیے؟ مجھے کوئی بھی لڑکی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی سے کہنے لگے، انصاری صحابی سے، کہ تم اپنی لڑکی کو جلیبیب کے نکاح میں دینا ہے۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر جاتا ہوں، گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے دربار میں آ کر بات سناتا ہوں۔ تو صحابی گھر لوٹ کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو ہی ان کی بیوی یہ باتیں سننا ہی تھا تو فوری میں کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں اپنی لڑکی کو جلیبیب کے نکاح میں ہرگز نہ دوں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی لڑکی کو جلیبیب کے نکاح میں دینا ہے، جبکہ جلیبیب کی کیا حیثیت ہے؟ جلیبیب کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنی لڑکی کو جلیبیب کے نکاح میں نہیں دوں گی۔ تو یہ باتیں وہ لڑکی سن رہی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، مشورہ دی والدین کو کہ اگر اس مسئلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے، میرے نبی کی منظوری ہے اس نکاح کے اندر، تو اس معاملے کو ہم کیوں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، کیوں تاخیر کرنا ہے؟ جب اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے تو وہی ہمارے لیے منظور ہے۔ تو والدین سمجھ گئے اپنی لڑکی کی بات کو سن کر، اور دونوں رضامند ہو گئے۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں منظور ہے جلیبیب کو، اپنی لڑکی کو جلیبیب کی نکاح میں دینا۔ تو اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے حق میں ایسی بہترین دعا فرمائی، اللہم صبب علیہم الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہما کدا کدا، کہ اے اللہ، ان دونوں کی زندگیوں کے اندر خیر و برکتوں کی بارشیں ٹوٹ ٹوٹ کے برسا، اور ان دونوں کی زندگیوں کو تلخ سے، گندگی سے پاک فرما۔ تو یہ نبی کی دعا تھی، جس کا اثر ایسا ہوا کہ مدینے کے کسی انصار عورت کے اندر اتنی زیادہ سخاوت نہیں تھی جتنی سخاوت جلیبیب کی بیوی کے نکاحات میں کے پاس تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر ایسی خیر برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمایا، ان دونوں کی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خیر و برکتوں کی بارش بہایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر لڑکی یا لڑکے کو دیکھتے ہیں تو ہم دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ جلیبیب کے حیثیت معاشرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی تکمیل کی اور دینداری کو ترجیح دے کر اپنی لڑکی کو جلیبیب کے نکاح میں دے دی۔ اور اسی طرح سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہونے کے باوجود اتنی نیچی حیثیت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک غزوے کے اندر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے صحابے کی تفتیش کرو، کون کس کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں کہ کون سے صحابی کہاں مقتول ہوئے ہیں، کون سے صحابی کہاں شہید ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور خیال صرف جلیبیب کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيب، سب مجھے دکھ رہے ہیں لیکن میرا جلیبیب مجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ صحابہ اطلاع دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے پاس جا کر کھڑ کر کہتے ہیں، سبعۃ قتلوہ، 7 لوگ اس جلیبیب کو قتل کیے ہیں، اور یہ جلیبیب 7 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، 3 مرتبہ کہنے لگے، ہوا منی وانا منہ، وہ جلیبیب میرے میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے۔ کیوں دہرائے؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. تو محبت بھی کرنا ہے تو انسان کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کرنا ہے، انسان کی نیکیوں کو، انسان کے کیریکٹر یعنی اخلاق سے دیکھ کر انسان محبت کرنا ہے انسان سے، نہ کہ اس کی مالداری سے ہو یا حسب نسب کو دیکھ کر انسان محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ دینداری کو دیکھ کر انسان محبت کرنا ہے، دین کو ترجیح دینا ہے ہر مسئلے کے اندر. تو بہرحال شادی کا مسئلہ بھی ہو تو انسان دینداری کو ترجیح دینا ہے. دینداری کو ترجیح دیں گے تو زندگی کے اندر خیر و برکتیں پیدا ہوں گے. دین کو ترجیح نہ دیں گے تو زندگی کے اندر خیر و برکتیں ہرگز نہیں پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بھی جب نکاح کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، شادی بیاہ کے میدان میں، تو سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیں تاکہ اپنی زندگیاں کامیاب بنا لیں، دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب بنا لیں. اسی طرح سے شادی بیاہ کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کے اندر دوستی بھی کسی سے کرنا ہو تو دوستی کے اندر دینداری کو ترجیح دیں. گرچہ کہ دوست کا کام ذریعہ معاش نچلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کام کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی دین کو دیکھ کر ہم اس سے دوستی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کو دوست بناتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام پر صرف چند رذیل لوگ، معاشرے کے اندر کمزور لوگ جو تھے، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. تو ان ایمان لانے کو دیکھ کر مالدار لوگ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام سے، قالوا، سورہ شعراء کی آیت ہے، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. انہوں نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام کے دور کے مالدار لوگوں نے کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے حالانکہ آپ کے اوپر رذیل لوگ ایمان لے کر آئے. جب رذیل لوگ آپ کے ساتھ ہیں، معاشرے کے اندر کمزور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں؟ ان لوگوں کو ہٹاؤ، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ایمان لانا نہ لانا، کیونکہ وہ لوگ معاشرے کے اندر گرے ہوئے لوگ ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں میرے مؤمن لوگوں کو میں ہٹانے والا نہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے اللہ کے اوپر ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ کے ذمہ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے زندگیاں گزارتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. لیکن ایماندار لوگ ہیں یہ لوگ، ان لوگوں سے میں اپنی دوستی دور نہیں کروں گا. تو معاشرے کے اندر جتنے بھی اگر کیسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دوستی کرتے ہیں تو دینداری کو دیکھ کر ترجیح دینا ہے، دینداری کو دیکھ کر اپنا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا عادی بناؤ جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہو. سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تم ان لوگوں سے دور مت ہو جاؤ، ان لوگوں کو مت دھتکارو جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہونا چاہیے، دینداروں کے ساتھ، کیونکہ دینداری کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی. دین کو ترجیح دے کر ہم دوست بنا لیں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اندر بھی نافذ ہو جائیں. آپ دیکھتے ہوں گے ایک لوہار کے پاس ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، لوہار کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوہار کا کام تو نہیں کرتا ہے، صرف بیٹھتا اٹھتا ہے
تو لوہار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ لوہار کا کام نہیں کرتا ہے، لیکن لوہار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک عطر فروش کی دکان کے پاس بیٹھو، عطر لگانے کی بھی ضرورت نہیں، عطر لگانا تو دور کی بات ہے، لیکن صرف عطر فروش کے پاس بیٹھتے اٹھتے رہو، خود بخود عطر فروش کی مہک جو ہے، خوشبو آپ کے کپڑوں کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ آپ کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگیں گے۔ کیوں؟ اس کے اثرات ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہیں گے تو برائیاں ہمارے اوپر اس کے اثرات ہو جائیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی بنا کر دین کو دیکھ کر ہم دوستی بنائیں گے تو اس کے اچھائیاں ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دوستی کا مسئلہ بھی آتا ہے تو ہم دینداری کو ترجیح دیں، دیندار کو اپنا دوست بنا لیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے، دوست کی محبت پر انسان اپنا ایمان بکا لیتا ہے، دوست کی محبت کے اندر اپنا ایمان بکا لیتا ہے۔ کیا کرے فلانا دوست، فلانی ایک شرکیہ دعوت تھی یا بدعتی دعوت تھی، اگر میں نہ جاؤں تو دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کی وجہ سے مجھے جانا ہی پڑا اور دعوت کے اندر حاضر ہونا ہی پڑا۔ لیکن اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ اگر دوست کو خوش کرو تو ہو سکتا رب ناراض ہو جائے گا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ معاملہ، یہ مسئلہ شریعت کے اندر کیا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ تو بے دینی کی دوستی کی وجہ سے انسان اپنا ایمان بھی گنوا لیتا ہے۔ تو اس لیے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنے سے پرہیز کرنا ہے۔ البتہ ہاں، اس نیت سے اس کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے رہیں گے تاکہ ہمارے اثرات، ہمارے اخلاق اس کے اوپر اثر انداز ہو جائیں۔ اس لحاظ سے ہم لوگ برے لوگوں کی اصلاح کی خاطر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہیں گے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ شریعت کا دائرہ جب الگ ہوتا ہے تو ایسے معاملات میں ہم پیچھے ہٹ جانا ہے۔ تو یہ دوستی کا مسئلہ ہے۔ تو دوستی کے اندر بھی دینداری کو ترجیح دیں، دین کو اپنا لیں۔ پھر اسی طرح سے اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اخلاق بھی ایسے ہونا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اگر کسی کی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے، جانی دشمنوں کو۔ لیکن معاف کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کو دیکھ کر، جسے اللہ کے نبی اپنی زندگی کے اندر معاف کرتے تھے، وہ لوگ بھی اسلام کو اپنانے لگے، وہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی۔ سمامہ بن اسال یہ یمامہ کے گورنر تھے۔ یہ کئی صحابہ اکرام کو قتل کر دیے بری طرح سے۔ تو قتل کرنے کے جرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سمامہ جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں کہیں بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ اکرام اس کی تلاش میں تھے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ سمامہ مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت پہرا دے رہی تھی۔ سمامہ کو دیکھ لیا تو صحابہ اکرام نے سمامہ کو گرفتار کر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو باندھ لیا۔
لیکن صحابہ اکرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سمامہ ہے یا کوئی اور ہے. مدینہ منورہ کا نگران بنا کر چند صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر بنایا فرمایا. تو اس راستے سے سمامہ گزر رہے تھے تو صحابہ نے سمامہ کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر بات کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھتے ہیں تو سمامہ بندھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سمامہ بندھا ہوا ہے، یہ یمامہ کا گورنر ہے، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے، لوگوں انہیں یہیں باندھ کر رکھو، میرے گھر سے ان کو کھانا دینا ہے اور میرے ہی اونٹنی کا دودھ انہیں پلانا ہے. یہ سمامہ ہے، ان کا خیال کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے گھر کا کھانا کھلاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ ہی سمامہ کو پلاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بھی فرمائے صحابہ کو کہ یمامہ کا گورنر ہے، اس کی عزت کیا جائے. تو صحابہ اکرام حسن اخلاق سے، بہترین اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے سمامہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن دیکھیں سمامہ سے پوچھنے لگے، سمامہ کیا حال ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ تو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی حالت تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا رائے ہے؟ میری رائے تو یہی ہے کہ اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کیجئے، اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیجئے، بس آپ کی میرے حق میں مہربانی ہوگی. اگر آپ معاوضہ مال دولت چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو عطا کر دوں گا، مجھے آزاد کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تلخ جواب سن کر مسکرائے. اگر اس وقت کوئی دوسرا انسان ہوتا تو فوری حکم جاری کر دیتا، یہ نافرمان، یہ صحابہ کا قاتل ہمارے پاس بندھا ہوا ہے، قید دل کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کی گردن اڑا دو، حکم جاری کر دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی سلوٹیں تک بھی نہ پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے انہیں اور زیادہ بہترین انداز سے ان کی عزت نوازی کریں، ان کی مہمان نوازی کریں. پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پھر پوچھے سمامہ کیا رائے ہے، کیسے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے آپ کو ہمارے سے؟ تو سمامہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے قتل کر دیجئے، اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیجئے، بس آپ کی مہربانی ہوگی مجھ پر. اگر معاوضہ چاہتے ہیں، مال دولت چاہتے ہیں تو میں آپ کو مال ادا کر دوں گا، مجھے آزاد کر دیجیے. پھر یہی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھے انداز سے پیش آئے اور لوگوں کو حکم دیے کہ ان کے مہمان نوازی بہترین انداز سے کیجیے. پھر تیسرا دن گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے. اب صحابہ اکرام تیار ہو گئے کہ اس مجرم کی گردن آج اڑانا ہے. صحابہ اکرام کی تلواریں نیام سے باہر آ گئیں. صحابہ تیار ہوتے کہ بس ایک چیز کا انتظار تھا، ادھر اللہ کے نبی کا حکم ہونا ہے، ادھر سمامہ کی گردن پر اپنی تلواریں اڑانا ہے، تلوار رکھ کر سمامہ کی گردن اڑانا ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہے تھے صحابہ اکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمیشہ مسکرانے والا مسکرا کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ جاؤ، ہم تمہیں آج معاف کر دیتے ہیں.
تو سمامہ یہ جواب سننا ہی تھا. ان کے دماغ کی دریچے کھل گئے اور اپنے آپ کے اندر، اپنے دل کے اندر اس سوچنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ایسا انسان اور ایسا بہت بڑا با اخلاق انسان میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا. تو سمامہ آزاد ہونے کے بعد جاتے ہی جا کر اپنی اونٹنی کو، بقیع کے پاس ایک نخلستان تھا، وہاں پر کنواں تھا پانی کا، وہاں پر اپنی اونٹنی کو باندھتے ہیں. باندھنے کے بعد سمامہ رگڑ رگڑ کر غسل کرتے ہیں. غسل سے فارغ ہو کر مسجد نبوی کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار جو ہی پہنچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، سمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا، پھر تم ہمارے پاس آ گئے. تو سمامہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں اسلام قبول نہیں کیا، روئے زمین کے اندر سب سے بدترین چہرہ کسی کا تھا تو تمہارا ہی چہرہ سمجھتا تھا، لیکن جب میں آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا چہرہ ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. صحابہ کے قاتل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. تو معاف کرنا ایسا تھا کہ وہ انسان اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لا کر آ گیا، اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سمامہ جیسے ہی پہنچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو آج میں معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کے برے اخلاق پیش آ سکتے ہیں ہم سے، لیکن ہمیں انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں پھولوں سے جواب دینا ہے، کہ ہم اپنے اخلاق سے جواب دینا ہے، تاکہ وہ لوگ ہمارے اخلاق اور ہماری اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے پیروکار بن جائیں. تو دین کے اندر ہم عفو درگزاری سے پیش آئیں. جب ہم گنہگاروں سے، خطاکاروں سے ہمارا سابقہ بڑھتا ہے تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں منافقین بہت زیادہ کیچڑ اچھالے. منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. واقعہ افک کے اندر بہت بڑا بہتان تراشا اس منافق نے، لیکن کیوں معاف کیے؟ اگر میں اس کو سزا دوں گا تو سزا دینے کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے میں اس کو معاف کر دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایسے کئی بڑے بڑے لوگوں کو، مجرموں کو معاف کر دیے. اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کر دیے. معاف کرنے کا اثر کیا ہوا؟ جن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیے، سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. تو دینداری کے اندر یہ بھی ترجیح ہے کہ ہم دین کو آگے بڑھانا ہے، دینی معاملات کو آگے بڑھانا ہے، دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے، جماعت و جمعیت کو آگے بڑھانا ہے. تو ہم ساتھیوں کی چھوٹی موٹی حرکتوں سے، چھوٹی موٹی باتوں سے ہم باز آنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پردہ ڈال کر ہم اس کو معاف کر دیں اور ہم ایسے لوگوں کو گلے لگا لیں. تو بہرحال وقت مختصر ہے، میں آخر میں یہ بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم زندگی کا ہر مسئلہ جو بھی قدم قدم پر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہر مسئلہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس مسئلے کے اندر ہم دین کو ترجیح دیں. جو بھی معاملہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو زندگی کا، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا اسی طرح ہمارے اخلاق و توازات، لین دین، معاملات، معاشرت، جو بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر دین کو ترجیح دیں. گرچہ کہ اپنی عزت، گرچہ کہ اپنا نام، گرچہ کہ اپنی ساری ذاتی معاملات کے اندر
کا नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन दीन को फायदा होता है तो हम उसको आगे बढ़ाना है, दीन के काम को आगे बढ़ाना है। दीन को फायदा होता है तो हम उसको ताउन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। उसकी छोटी मोटी खामियों को हम नजरअंदाज करते हुए, पर्दा पोशी करते हुए हम काम को आगे बढ़ाने की फिक्र करना है। और अल्लाह अलबत्ता इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला के पास हमें लेना है। अल्लाह बहुत बड़ा अजर अजीम से नवाजेगा हम तमाम को। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस ग्रुप के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे कुछ कहने का मौका इनायत अता फरमाया। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।